عالم اسلام کے ممتاز ثنا خواں اور نعت گو شاعر محمد فیصل حسن نقشبندی کے مجموعہ حمد و نعت مصطفیٰ بے مثال کی تقریب رونمائی ہوئی۔ ٹاک شو کمیٹی آرٹس کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والی اس عظیم الشان محفل کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر اور معروف سماجی شخصیت حاجی حنیف طیب اور صدر محفل ممتاز ادیب و دانشور ڈاکٹر ریاض مجید تھے، جبکہ معروف کمپیئر رئیس احمد، ڈاکٹر فہیم دانش اور محمد علی گوہر نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا، فیصل جس طرح ڈوب کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں حنیف بھائی، وہ بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کسی گھٹیا شخص سے سننا پسند نہیں کرتے۔ اپنے محبوب کا ذکر تو اللہ اپنے محبوب کا ذکر کسی گھٹیا شخص سے سننا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ وہ منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بلکہ وہ غلام صدیق صاحب نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، سمپل سی بات ہے لیکن اچھی بات ہے، کہ ایک غیر مسلم بھی نعت گوئی کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو نعت گوئی ہے وہ کرافٹنگ ہوگی، کہ بھئی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا۔ لیکن جب نعت خواں اور سچا اور پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی سے محبت کا دعوے دار ہے، جب وہ نعت لکھے گا تو وہ کرافٹنگ نہیں ہوگی، وہ دل کو کاغذ پر اتارنا ہوگا۔ فیصل نقشبندی کی نعتیں قلم سے نہیں لکھی گئیں، دل سے لکھی گئی ہیں۔ طائب صاحب، ان سب نے جو اتنی محنت کی ہے وہ اس لیے نہیں محنت کی ہے کہ آج نعت خوانی کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا جائے۔ اور دیکھیے، یہ آپ شعراء، چاہے یہ ہمارے فیصل نقشبندی صاحب ہوں یا دوسرے شعراء ہوں، نعت خوان ہوں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس تحریک کو شروع کیا گیا تاکہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت کو عام کیا جائے، اس تحریک کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان نعت خوانوں کو آپ روکیں جو نعت خوانی کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ بنا کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے سنجیدہ پڑھا لکھا طبقہ نعت خوانی سے دور ہو سکتا ہے۔ فیصل بھائی سے میں تقریر کروں گا آدھا گھنٹہ کم سے کم، میں باہر نکالتا ہوں، پرچہ نکالتا ہوں۔ الحمدللہ فیصل بھائی ہمارے بچوں کی طرح ہے اور ہمارے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ بس میں کہہ نہیں سکتا، اور ان کی ساری جتنی بھی یہ ماشاءاللہ کتاب آئی ہے وہ تقریباً واٹس ایپ پہ مجھے بھیجتے رہتے ہیں، اور میں نے ہر دفعہ تعریف کی بجائے تنقید کی ہے ان کو، اور وہ تنقید ان کو پتہ ہے کہ اکیلے میں کی ہے تو اصلاح کے لیے ہے، اور وہ بالکل اس کو مانتے رہتے تھے اور اس کو عمل کرتے رہتے تھے۔ تو ان کی نعت کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو ماشاءاللہ اہل بیت کا ذکر ہر نعت کے اندر ہے۔ تو ایسے ہو گیا کہ حضور کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم وہ بجا لا رہے ہیں، جو مودت کا حکم ہے وہ پورا کر رہے ہیں، بلکہ ہم سب کو بھی یہ کرنا چاہیے، اور ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار اور بزرگان دین کی تمام کی جو اس طرح مدح سرائی کرتی رہنی چاہیے ہر دفعہ۔ اس لیے کہ ہم شاعر اور نعت خواں جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کا ذکر کرنے کے حق کا کوئی رتی برابر بھی حق ادا کر سکتے ہیں کہ میرے رب نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اس
سرکار کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ اب میرے نبی کا حوالہ تو یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، وصف تشکیل کائنات ہیں۔ وہ جب چلیں تو زمین چلے اور ہوا چلے، وہ جب رک جائے تو نبض کائنات ٹھہر جائے۔ میرا نبی کہ جسم اطہر کو ہوائیں چھو کر گزر جائیں تو معطر ہو جائے، اور میرا سرکار انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور ہاتھ اٹھا کر ڈوبے سورج کی طرف اشارہ کرے تو سورج پلٹا۔ ان کی تعریف و توصیف، ان کے کمالات، ان کے حسن کو بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کتاب کی رونمائی ہے۔ مجھے تھوڑا سا ملال ہوا کہ کتاب کی رونمائی میں جس نوعیت کی تقاریر کی جاتی ہیں اس سے ہٹ کر یہ محفل نعت کی تقریب مجھے زیادہ لگی۔ ایسا ہوتا نہیں کہ نعت کے حوالے سے اور نعت گو شاعر کی اپنے جو کتاب کی رونمائی کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں، تو میری نظر میں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ جب انسان محبت کرتا ہے لوگوں سے بھی، اپنے آقا سے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی، تو وہ محبت اس کو ریٹرن میں ضرور دی جاتی ہے۔ اور یہ لوگ یہاں پر جتنے بھی آئے ہوئے ہیں، میرا گمان نہیں، میرا یقین ہے کہ تمام کی تمام فیصل بھائی کی محبت میں آئے۔ اور یہ ہمارے پیر و مرشد کا بھی یہی سبق تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، محبت اور ادب کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور خاص طور پر جب بات نعت کی ہو تو چاہے نعت لکھنے کا مقام ہو، چاہے نعت پڑھنے کا مقام ہو، یا نعت کی محفل میں شرکت کا مقام ہو، ایسا ادب ہونا چاہیے کہ یہ محسوس کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور ہم نعت پڑھ رہے ہیں یا نعت سن رہے ہیں۔ اور جو فیصل بھائی پر یہ خاص کرم ہوا ہے، اتنی خوبصورت کتاب آج رونمائی کے لیے حاضر ہے، میں ابھی بیٹھ کے سوچ رہا تھا، میرا قطعاً کوئی پروگرام یا ایجنڈا نہیں تھا آج یہاں پر کچھ گفتگو کرنے کا، لیکن جب فیصل بھائی نے درخواست کی، بلکہ حکم دیا، تو میرے ذہن میں صرف ایک چیز آئی کہ کسی نعت گو شاعر یا نعت خوان پر جو کہ شریعت کا پابند ہو، شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہو، باادب ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم کیوں ہوتا ہے؟ تو مجھے یاد آیا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کی روح قدس یعنی کہ حضرت جبریل کے ذریعے مدد فرمائی۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت آقا علیہ السلام کے سامنے پڑھتے تو میرے آقا کریم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ جس طرح تو نے حضرت عیسیٰ کی حضرت جبریل کے ذریعے مدد فرمائی، میرے حسان کی بھی مدد فرما۔ اور یہ جو مدد ہے یہ تمام ان نعت خوانوں کے لیے، ان نعت گو شاعروں کے لیے میرے آقا کی وہ دعا کا صدقہ جاری ہے کہ جو شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف نعت پڑھتے ہیں بلکہ نعت کہتے بھی ہیں۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ جس نام کا حوالے مجھے بنایا گیا ہے انوار احمد زئی صاحب، وہ اتنا بڑا نام ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک قداور شخصیت سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے کندھوں پہ میں بیٹھا ہوں تو ظاہر ہے میرا قد اونچا ہی ہوگا۔ بس انوار زئی صاحب بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے فیصل نقشبندی صاحب سے۔ اس کی صرف اتنی چھوٹی سی مثال میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے پروگرام رکھا کوئٹہ میں، جب میری پوسٹنگ تھی تو میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا تھا کہ میں نعت خواں کس کو بلاؤں، کیونکہ سیرت کانفرنس کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ تو والد صاحب نے ایک ہی جملہ کہا کہ فیصل نقشبندی کو بلایا ہے، اور ان کی محبت کی وہاں تشریف لائے اور ایک خوبصورت پروگرام ہوا۔ بات کو مختصر کر کے یہاں ختم کرتے ہوئے صرف آپ کی اجازت سے 4 مصرے ادا کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے فیصل صاحب کی اس محفل کے لیے
لکھے ہیں، یہ ایک قطع تاریخ ہے اور اس کا آخری جو مصرع ہے، جزاک اللہ، جس کا آخری مصرع اس پورے قطعے کا 4 مصرعوں کے آخری مصرع جو ہے وہ 1443 ہجری بنتا ہے۔ حمد ہو منقبت ہو یا مناجاتیں، حمد ہو منقبت ہو یا مناجاتیں، سن لو امروز فیصل نقش بندی کی، سن لو امروز فیصل نقش بندی کی، ہاں مگر عشق میں کس قدر ڈوبی ہیں، ہاں مگر عشق میں کس قدر ڈوبی ہیں، نعتیں دل سوز فیصل نقش بندی کی۔ بہت شکریہ۔ یہ تقریب فیصل حسن نقش بندی کی تقریب پذیرائی بھی کہہ سکتے ہیں اور رونمائی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، اور لوگوں کی حاضری بتا رہی ہے کہ لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، جس میں بھی شامل ہوں۔ دراصل کوئی بھی نعت گو یا نعت خواں اس لیے بھی قابل عزت ہے کہ وہ فرمان خداوندی کا حصہ بنا، ورفعنا لک ذکرک، جو اللہ نے ارادہ کیا اس میں یہ شامل ہوئے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انہیں، اور خاص طور پر وقت کو محروز خاطر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جو ان کی اہل بیت سے رغبت اور محبت ہے وہ حضرت شاہ انصار حسین الہ آبادی کے ایک شعر میں پیش کی جا سکتی ہے۔ ہم سے اور مدح اہل بیت نہ ہو، فیصل صاحب، ہم سے اور مدح اہل بیت نہ ہو، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ان کی جو عز و انکساری ہے اسی وجہ سے، اور جو محبت و مودت ہے اسی وجہ سے یہ عزت پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ عزت پائیں گے۔ مصرع ثانی لیے تیار ہے فیصل حسن، مصرع اولا اگر یامین پڑھتا ہے کوئی، مصرع ثانی لیے تیار ہے فیصل حسن، مصرع ثانی لیے تیار ہے فیصل حسن، آئینہ ہے آئینہ پر۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں سب سے پہلے اس کریم و کارساز و بے نیاز کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہوئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ درود پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی اس تقریب میں کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق مرحمت فرمائی، یہ توفیق بخشی کہ مصطفیٰ بے مثال کہ جو میری کیفیات ہیں، نہ میں شاعر ہوں نہ شعر کی شعریت سے واقف ہوں، ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور کرم خاص مجھ پر ہے، یہ ضرور ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، حضور کی مہربانیاں ہیں، اور یہ مہربانیاں کیوں ہیں؟ میرے والدین کی دعاؤں سے، میرے والد گرامی جناب ابن حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری والدہ محترمہ کی تربیت کہ جنہوں نے گھٹی میں مجھے عشق رسول عطا کیا، عشق اہل بیت عطا کیا، عشق اصحاب رسول عطا کیا، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کے قابل ہوں۔ اور میرے اساتذہ جناب سید عبدالرحمن قادری صاحب، حاجی کریم سرور صاحب، اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہ جنہوں نے حب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب نعت خوانی کرتے ہیں تو مجھے گویائی کا سلیقہ دیا، اور جب میں نعت گوئی کی طرف مجھے یہ شرف ملا تو جناب عابد بریلوی صاحب، پروفیسر رحمان خاور صاحب کی شفقتیں مجھے نصیب ہوئیں۔ عابد بریلوی صاحب کے اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے، پروفیسر رحمان خاور صاحب کی جو کینیڈا میں مقیم ہیں، اللہ رب العزت انہیں درازی عمر کے ساتھ عمر بالخیر عطا فرمائے، 95 برس کم و بیش ان کی عمر ہے، اللہ رب العزت انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں میرے انتہائی مشفق و محترم سید احمد شاہ صاحب کا، کہ جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا۔
ये तकरीर खास तौर पर एक मरतबा फिर इमरान मंदरा का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो सरे वरक है ये इमरान मंदरा की काविश है। आप इनके लिए एक मरतबा आवाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। और इनके लिए दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दारैन की भलाई अता फरमाए, अब्दुल सत्तार मंदरा साहब का। और अगर मैं सलीम नक्शबंदी का नाम न लूँ ना तो ये बहुत ज़्यादती होगी, कि अगर आज मैं यहाँ खड़े होने के काबिल हूँ काबिल हुआ तो वो सलीम नक्शबंदी की वजह से, नदीम आरसी की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को दारैन की भलाई अता फरमाए, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए शब और रोज़ मेहनतें की। सैयद अब्दुर्रहमान कादिर साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। मुझे वक्त का एहसास है क्योंकि गुफ्तगू सर की होगी, और मैं क्योंकि दायरे हवाला मेरा नात ख़ानी है तो मैं एक शेर, एक खुल्क़ ऐसा कहा जमाल कहा, खुल्क़ ऐसा कहा जमाल कहा, खुल्क़ ऐसा, खुल्क़ ऐसा कहा जमाल कहा, मुस्तफ़ा की कोई मिसाल Ah
وہ میرے مرشد گرامی الحاج پیر سید شاہد حسین بادشاہ صاحب. میں فردن ایک ایک شخص ایک ایک فرد میرے لیے مہمان خاص ہے, مہمان خصوصی ہے. لوگ فون کر کے آ تو جاتے ہیں بولنے کے لیے, لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بولنا کیا ہے. اللہ رب العزت ایک ایک فرد حضور کے ذکر کی محفل میں آنے والا ہر فرد مہمان خصوصی ہے, ہر فرد مہمان خصوصی. اللہ رب العزت اس محبت کو, اس مودت کو, اس خلوص کو, اس چاہ کو اللہ رب العزت تعالیٰ مرگ قائم و دائم رکھے. اور ایک مرتبہ پھر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں گلزار مدینہ کا حصہ ہوں. اللہ رب العزت میرے قلم کو, میرے چشم دم کو روا رکھے. بہت شکریہ. جس صنف کے ساتھ ہم وابستہ ہیں اس صنف کے بہت سارے تقاضے ہیں, اور وہ تقاضے اس لیے ہیں کہ ان کو ملحوظ رکھا جائے. اس میں مبالغے والی اور غلط باتوں کو ہو ہی نہیں سکتا. پرانے ہمارے اکابرین جو نعت گو تھے, نعت خواں تھے, انہوں نے ہر ایک لمحے پر ادب, احترام اس کو ملحوظ رکھا, اور پھر یہ صرف ہم تک آئے. آج تقریباً 150 سال پہلے حافظ پیلی بھی تھی, ایک شاعر تھے, ان کا ایک شعر ہے کہ اے ذوف مدد کر دریا احمد پہ گرا دے, اے ذوف مدد کر دریا احمد پہ گرا دے, دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. مطلب یہ ہے کہ میں مواجہ کے آگے سے گزرتے ہوئے میں مچلا ہو کے گر بھی نہیں سکتا. ذوف سے کہتے کہ ذوف مدد کر دریا احمد پہ گرا دے, اور دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. اور میں مگر سے یہ بھی نہیں کہ طاقت ہو تو میں نہ اٹھوں. اتنا زیادہ حقیقت کا خیال رکھنے والا ہے. اور میں پچھلے کئی دنوں سے نہیں, کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پوری عمر بھی نعت پڑھتے رہیں اور آپ ایک نماز قضا ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ محبت تو اطاعت میں یاد ہوتی ہے. آپ جس کے محبت کرتے ہیں اس کی تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہیں. اگر میں کوئی غلط کہتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی تقریب بتا دیں. حضرت صاحب میں صحابت نے جتنے قصیدے پڑھے تھے کہ کن کا شکریہ ادا کیا گیا تھا, اور اگر آپ ٹیپ گن لیں, کاؤنٹ کر لیں ساری, تو میرے خیال میں 100 تک تو میں نے گنا تھا. پھر میرے تجربات میں گن لے گی تو شکریہ کس بات کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, نعت پہ ہمیں جمع کیا, اور بہت ساری باتیں جو اس کے اندر ہوئی اچھی باتیں اسے قبول کریں, اور باقی باتوں کو آپ نظر انداز کریں. اس لیے کہ شکریہ تو ہم ایک سانس کا اللہ تعالیٰ کا نہیں دے سکتے, ایک سانس کا نہیں دے سکتے. اور اگر ہم اس طرح مطلب ہے اپنے شکریہ اس طرح ظاہر کریں مخلوق کے لیے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کون سے لفظ ہمارے پاس بچیں گے. اصل میں نعت جو ہے یا دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ 4-5 چیزوں میں سے کسی کے لیے کیا جاتا ہے, یا دولت کے لیے, یا عزت کے لیے, یا خدمت کے لیے, یا عبادت کے لیے. اور ہر بندہ خود اس کا تعین کر سکتا ہے, نعت گو اور نعت خواں, کہ میں نے اس پروفیشن کو کس لیے چنا ہے اور میں کس حد تک اس سے وابستہ ہوں. گزشتہ دنوں ایک بات سنی کہ وہ ایک صاحب جو مدینہ منورہ میں موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی کچھ رسائی خوابوں میں بعض اوقات حضور سب سے ہو جاتی تھی, یہ بات سنی ہے. تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا حضور بڑا نعت کا چرچا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ عربی سے اردو میں جو بات آئی میں نے سنی, مجھ تک پہنچی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی توقع لے کے آتے ہے اس کو چیز مل جاتی ہے. اگر آپ کو شہرت چاہیے شہرت مل جاتی ہے, اگر دولت چاہیے وہ مل جاتی ہے, اور اگر آپ کو عزت چاہیے وہ مل جاتی ہے, اور اگر اللہ کی رضا چاہیے اور اس کو عبادت کرنا چاہیے تو وہ بات تو سب سے افضل ہے. مبارک ہے شکریہ کی وہ شکل جو آنکھوں میں سعادت مندی کی نمی بن کے پھیلتی رہے, نہ کہ لفظوں میں آگے ضائع ہو. بلا شبہ یہ بہت بڑا کام ہے, لیکن بہت سارے کام میں شکر کیا اللہ نے آپ کو لفظ دی ہے, اور لفظ جو ہے ایک امانت کے طور پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز ہمیں بے حساب ملتی ہے, علم تو یہ ہے اسی کا حساب دینا ہے کہ ہم نے لفظ کہاں ضائع کیے, کہاں کیسے ضائع کیے. باقی ہجوم جو ہے, ہجوم کی تو اپنی ایک فضا ہوتی ہے اور ہم ہجوم کو پابند نہیں کر سکتے, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام اصل میں نعت کو اختیار کرنا, ایک ڈسپلن میں شامل ہونا ہے. نعت باقی کاروبار دنیا کی طرح نہیں ہے, جب آپ نعت کو قبول کرتے ہیں تو آپ ایک ڈسپلن میں سسٹم میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر ہر بار کی توقع لوگ کرتے ہیں کہ ایسا اس کا معیار ہے. اس کتاب کے بعد فیصل کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی, اس کتاب سے بڑھ گئی. اس کے رنگ رکھاؤ میں, اس کے بول چال میں, اس کی گفتگو میں اب وہ ایسا ایسے اسے ملی ہے, عزت ملی ہے, اور اسے لوگوں
تائید کی ہے، اس کی تصدیق کی ہے، اس کی توثیق کی ہے کہ بڑا اچھا نعت گو ہے. اب اس اچھائی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. یہ اس کا حرف اختتام نہیں، حرف آغاز ہے، اور اس میں بلا شبہ تمام ماں باپ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں ساری شامل ہیں، اس کی اپنی محنت بھی شامل ہے، اور خاص طور پر اس کی شخصیت کا جو ایک شگفتگی کا اور ایک اچھا روپ ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا، اس کا بھی ہے. اب اس کے بعد جو اس کا مطالعہ بہت زیادہ ہوگا اور آگے بڑھے گا. اس کے بعد ایک بین الاقوامی سطح پہ دنیا کی جن لوگوں نے کیسے نعتیں لکھی ہیں، ان کے موضوعات کیا تھے، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. میں نے 3-4 دن سے میں کئی تقریب میں شامل ہوئی ہاں. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اب نعت جو ہے وہ اس لیے زیادہ تقاضا رکھتی ہے آپ سے کہ اب زندگی بہت بڑھ گئی ہے. جب میرے باپ اور دادا یہ سنتے تھے کہ قیامت میں پہاڑ اڑ کے گالوں کی طرح اڑیں گے تو وہ نہیں سمجھتے تھے. اب تو سائنس ہمیں بتا رہی ہے، اب تو گریویٹیشن پل آپ ختم کر دیں، کائنات ختم ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ کی جو توصیف ہے اس کے نئے پہلو ہمارے سامنے ہیں. جب ڈی این اے کے اندر آپ DNA کے دیکھتے ہیں انسان کے اندر کیا کیا ہے تو اور مزہ ہوتا ہے کہ کیا خالق کتنا بڑا ہمارا عظیم خالق. سورہ انبیاء میں موسون کا لفظ ہے کہ کائنات کو ہم مسلسل پھیلا رہے ہیں، اسٹل ایکسپینڈنگ یونیورس میں. یا میں انسان کو ایسے کرتا ہوں اتنا کرنے سے یہ کائنات 10-12 کروڑ نوری میل سال بعد نکل جاتی ہے. جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ کئی کروڑوں میل اب تو ہندسے جو ہے وہ بیکار ہو گئے ہیں. ہندسے بیکار ہیں کہ یہ کائنات جو 80 ارب اور 38 کروڑ سال پہلے کی بنی ہوئی ہے، اس میں اس وقت سے بھی ہم درود اللہ بھی پڑھتے ہیں. جیسے کہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے درود کسی خاص نقطہ سے کس لمحے میں شائع کیا ہوگا. سورہ احزاب تو نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ موجود تھا، ہمیشہ سے ہے. تو اللہ کا یہ جو امر ہے درود کا وہ تو پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ کسی نقشے میں پہلے بھی تھی موجود، یا ہوئی کن سے ابتدائے نعت. نعت جو ہے وہ کن سے پہلے سے نہیں ہوئی، اللہ تو ہمیشہ سے ہے. اور اگر ہمیشہ سے پہلے ہے تو اللہ خود درود پڑھتا ہے، اور وہ مظاہرے کا صیغہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کی سورہ احزاب کی جو 56ویں یا 58ویں آیت ہے اس سے درود پڑھنا شروع کیا، اللہ پہلے ہی پڑھا تھا. اس طرح آپ اللہ ہمیشہ درود پڑھے گا. پھر درود کی قسمیں کتنی ہیں. ملائکہ کا اپنا رفقہ جدا انداز، مگر جو خود پہ محمد درود پڑھتے تھے، حضرت خود بھی درود پڑھتے تھے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیا شکل ہوگی. اس تمام تر جو پس منظر میں ہمیں قرآن کریم کو، احادیث کو پڑھنا چاہیے. اس میں سے نعت کے مضامین کشید کرنے چاہیے، اور نعت کے نئے موضوعات مضامین سے اپنی نعت کو بہت آگے لے جانا چاہیے. اس موقع پر معروف ثنا خوانوں نے محمد فیصل حسن نقشبندی کی کتاب سے منتخب شدہ کلام بھی پیش کیے. تقریب میں شریک معزز مہمانان گرامی کو اجرک اور تحائف بھی پیش کیے گئے. اس بابرکت محفل میں نامور ادیب، دانشور، شعراء، نعت خواں حضرات سمیت محمد فیصل حسن نقشبندی کے چاہنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی.